اصحاب صفہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اصحاب صفہ کا بڑا مرتبہ ہے، پھر تبلیغ دین کے حوالے سے ان کا بڑا اہم کریکٹر ہے، کیونکہ ظاہر ان کا کردار اتنا اہم ہے چونکہ سرکار علیہ السلام سے براہ راست سیکھ رہے ہیں، پھر حجرہ مبارک کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، وہ ایک چبوترا جسے تو پہلا تو دار ارقم تھا جو مکے میں ظاہر ہے حضرت ارقم کا جو گھر تھا، پھر اس کے بعد یہ اصحاب صفہ، تو یہ جو صحابہ ہیں ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں ان کی شخصیات کیفیات کو دیکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کی کچھ ذمہ داریاں تفویض فرمائیں، پھر کچھ کا ایک انفرادی اور طبعی شوق بھی ان کی طبیعتوں پر غالب ہوا کرتا تھا۔ جن اصحاب مبارکہ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اصحاب صفہ، انہیں اصحاب صفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں باقاعدہ ایک چبوترا ان کے لیے بنایا گیا، اور اس چبوترے پر جو رہنے والے اصحاب تھے انہیں اصحاب صفہ، اور اس چبوترے کو صفہ کہا جاتا تھا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خاص کر لیا تھا کہ بس پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض اٹھانا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ ارشادات سرکار نے فرمانے ہیں اس کو بھی یاد کرنا ہے، آپ کے جو افعال مبارکہ ہم نے دیکھنے اسے بھی یاد رکھنا ہے، اسے محفوظ کرنا ہے، باقی تمام کام انہوں نے چھوڑ دیے۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اس پر مزید آپ سے بات کریں گے چونکہ ایک بہت بنیاد فراہم کر دیا آپ نے کہ اصحاب صفہ کا کام کیا تھا، کا مقصد کیا تھا، عزائم کیا تھے ان کے، اس حوالے سے مزید بات کریں گے، ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اصحاب صفہ کے حوالے سے ان مبارک ہستیوں کے حوالے سے مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں، جی بسم اللہ۔ اچھا، یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی تعداد کبھی گھٹتی بھی رہی بڑھتی بھی رہی مختلف اوقات کے اندر، اور یہ اتنے مبارک افراد ہیں کہ دین کی جو بنیادی اساس ہے یعنی قرآن مجید فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جس پر پورا کا پورا دین ہمارا جو ہے وہ قائم اور دائم ہے اور پوری شریعت قائم و دائم ہے، اس کو من و عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت تک پہنچانے والے یہ اصحاب صفہ ہیں۔ یعنی ان شخصیات کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، اور اتنا بڑا احسان ہے کہ محدثین نے باقاعدہ ان کے اسماء مبارکہ پر کتابیں لکھ دی کہ وہ مبارک شخصیات کون کون سی تھیں، جن میں حضرت ابو ذر غفاری بھی شامل ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی ہیں، حضرت بلال اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف 3 سال کا عرصہ گزارتے ہیں، مگر شان یہ ہے کہ سب سے زیادہ روایات احادیث مبارکہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، کھانا پینا کاروبار ان تمام چیزوں سے بالکل یہ ماورا ہے، باقی صحابہ کرام مختلف مشغولیات کے اندر بھی مصروف ہیں، مگر انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا صرف یہ بنا رکھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب پر اتنی شفقت فرمایا کرتے ہیں کہ اپنے اہل بیت پر ان کو مقدم فرماتے ہیں۔ اگر کوئی تحفہ آ جائے، اگر کوئی کھانا آ جائے، کوئی بھی چیز آئے تو سب سے پہلے سرکار اصحاب صفہ کو عطا فرمایا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ اتنا مشہور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ فاقہ اس قدر طاری ہو جایا کرتا تھا کہ کئی دن تک کھانے کو نہیں ملتا تھا، تو ہم پر غشی کے دورے پڑ جایا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے فرمایا کہ شدید بھوک کے عالم میں ایک مسئلہ پوچھنے کی غرض سے جناب صدیق اکبر کے پاس گیا کہ شاید میری بھوک کو محسوس کر کے کچھ کھانا کھلا دے۔ انہوں نے بھی مسئلہ بیان فرما دیا مگر بھوک محسوس نہیں فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق کے پاس گیا، انہوں نے بھی مسئلہ بیان فرما دیا مگر بھوک محسوس نہیں فرمائی، مگر جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار نے مسئلہ بھی بیان فرمایا اور بھوک کا احساس بھی سرکار نے محسوس فرما لیا، اور سرکار علیہ السلام اپنے کاشان اقدس پر مجھے لے گئے، اور پتہ چلا کہ وہاں پر دودھ کا ایک پیالہ حضور کی بارگاہ میں کسی صحابی نے تحفتاً پیش کیا ہوا تھا۔ جب حضور کو یہ پتہ چلا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ سے فرمایا کہ بھئی اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ۔ اب یہ خود بھوک سے نڈھال تھے، اور ان کی کیفیت تھی کہ حضور آپ خود پی لیں، اور یعنی دل کی کیفیت ہے کہ میں پی لوں آپ پی لیں، 70 لوگ وہاں پر موجود ہیں، یہ سارے کے سارے پیئیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ مگر سرکار کا حکم سر آنکھوں پر، آپ اصحاب صفہ کو بلا کر لے کر آئے۔ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہی ہاتھ میں دیا کہ ایک ایک کر کے سب کو پلاؤ، اور آپ دیکھیں کیفیت کہ خود بھوکے ہیں اور باقی صحابہ کرام کو اپنے ہاتھوں سے، رسول اللہ کی تربیت دیکھیے، صحابہ کرام کو پلایا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم 70 اصحاب تھے، اور 70 کے 70 افراد نے خوب پیٹ بھر کر وہ دودھ کا ایک پیالہ نوش فرمایا۔ پھر جب میری باری آئی تو حضور نے فرمایا پیو،
کہتے ہیں میں نے پیا، جب شکم سیر ہو گئی حضور کو واپس کرنے لگا تو انہوں نے فرمایا اور پیو، 3 مرتبہ سرکار نے پلایا، اور پھر آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ دودھ نوش فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ جنہوں نے حضور کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حضور بھی ان اصحاب کو کس طرح اپنی محبتوں میں شامل فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں حضور کا ایک معجزہ بھی ہے، اور یہ اکثر کتب میں بھی مل جاتا ہے اور علماء حضرات بھی بیان فرماتے ہیں۔ سرکار کی تو کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے خزانے جو ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عطا سے عطا فرمائے ہیں، اور اس حوالے سے بہت سے معجزات ہمیں ملتے ہیں۔